میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بیسیکلی ستارہ یاسین کیس ہے کیا، اور اس پہ تھوڑے جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں جی۔ جی ستارہ یاسین صاحبہ سے جب میں پہلی دفعہ روشناس ہوئی تھی تو وہ ایک ویڈیو تھی جس میں وہ رو رہی تھیں، اور ظاہر ہے ایز اے وومن مجھے وہ اٹریکٹ کی، میرا دل چاہا میں دیکھوں، تو مجھے افسوس ہوا اس پر۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان کی 2-3 آگے کی اور ویڈیوز دیکھی، اور مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے جو شوہر صاحب ہیں انہوں نے اپنی بچپن کی منگیتر سے دوسری شادی کر لی ہے، جس پر ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے، دکھ پہنچا ہے، اور میری ہی طرح بہت ساری خواتین جو ہیں ان کو وہی لگا، افسوس ہوا، اور اس طرح سے ایک ہمدردی جو ہے وہ میرے بھی دل میں ان کے لیے بیٹھ گئی تھی، اور ہم لوگ سب انہیں سپورٹ کیا کرتے تھے، میں بھی سپورٹ کرتی تھی، اور میں بہت زیادہ مسلسل لگاتار تو ان کی ویڈیوز نہیں دیکھ پاتی تھی، لیکن انسان چلتے پھرتے جیسے گاڑی میں بیٹھا ہے دیکھ لیا تو ان کے حالات سے آگاہی ہو گئی، آدھی ویڈیو دیکھ لی، کبھی پوری ویڈیو دیکھ لی، اس طرح رہتا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے ان کے لیے کچھ ویڈیوز بھی بنائیں جس میں میں نے ان کو اچھے مشورے دیے، اور مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کے شوہر پر اس سے دباؤ بھی پڑا کہ بھائی یہ لوگ ہیں جو ستارہ یاسین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کے شوہر کیونکہ یہاں سعودی عربیہ میں برسر روزگار بھی رہے تھے، تو یہاں پر جو لوگ ہیں سعودی عربیہ میں وہ مجھے جانتے ہیں، اور بلکہ زیادہ تر لوگ بہت محبت کرتے ہیں، خواتین خاص طور پر مجھے اپنا بہت سپورٹ اس لیے سمجھتی ہیں کیونکہ میں اردو جانتی ہوں، تو اردو نیوز میں میں نے کافی سال کام کیا سعودی گزٹ میں، تو یہ جو فارن لینگویجز بولنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے مجھے، اور خاص طور پر اردو کے چاہنے والے لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا، تو اس حوالے سے تھا۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ یہاں آ رہی ہیں سعودی عربیہ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ سعودی عربیہ آئیں گی تو یہاں سے جائیں گی تو انشاءاللہ ایک اچھا بہت بڑا پروجیکٹ سائن کر کے جائیں گی، اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، ایسا میں نے سوچا اپنی طرف سے کہ ایک تحفہ دوں۔ عادت ہوتی ہے، ہم سب کی عادت ہوتی ہے، ہم کسی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، تو ہم کچھ نہ کچھ اس کو اچھی چیز دینا چاہتے ہیں۔ میں کیونکہ بزنس وومن ہوں تو میں نے سوچا کہ ان کے ولاگس کو ایک اچھی ایک دشا ملے گی، یا کس طرح سے کرنا چاہیے ہے، اور اس سے ان کا مالی فائدہ بھی ہوگا، یہ اسٹرانگ ہوں گی، مطلب کہ میں نے اچھا ہی سوچا تھا۔ اور میں اس سلسلے میں ان کے جو شوہر ہیں ساجد صاحب ان سے ان ٹچ تھی۔ ساجد صاحب زیادہ تر مجھے اس طریقے سے جو ہے وہ مطلب اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے ان کا رجحان زیادہ تھا۔ فار ایگزامپل وہ مجھ سے زیادہ تر ہر بات کے بعد ایک بات کرتے تھے کہ میں نے دوسری شادی کی، کوئی گناہ نہیں کیا، آپ کے سعودی عربیہ میں تو 4 شادیاں کرتے ہیں اور یہ اور وہ اس طرح سے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ستارہ یاسین صاحبہ ہی کے اس پہ کہ اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے ان کا یہ ڈاکیومنٹ بھیجیں، وہ ڈاکیومنٹ بھیجیں، اس طرح سے۔ تو جب میں ان کی فائل بنا رہی تھی ان کے پروجیکٹ کے لیے تو اس میں یہ تھا کہ ان کی سی وی جو ہے وہ مانگی گئی تھی، جیسے کہ آج کل سب کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ میں جو ہے سب کی جو ایکسپیٹریٹس ہیں یہاں پہ بڑے سارے روزگار ہیں بھی، تو ان کی اسکلڈ یا ان کی جو کوالیفیکیشن ہے اٹیسٹیڈ اور باقاعدہ جینوئن ڈاکیومنٹ سبمٹ کرانے پڑتے ہیں، اور اس طرح سے پہلے نہیں تھا۔ اس طرح کے 1-2 پروجیکٹس میں نے کیے تھے اور وہ دوسرے ممالک سے تھے اور انفلوئنسرز تھے، تو انہوں نے انفلوئنسرز کی کبھی کوئی پروفائل نہیں مانگی تھی۔ تو جب میں نے ساجد صاحب سے کہا، انہوں نے بتایا کہ ہاں میرے پاس ان کی 10th کی ڈگری ہے، پھر بولے نہیں وہ اصل میں 10th کرنے والی تھی تو وہ 8 کلاس میں ہی تھیں، اور مطلب اس طرح سے۔ تو پھر جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کریں آپ پلیز کریں جی۔ تو یہ اسی چیز میں ہم لوگ ابھی مطلب تھے، اس معاملے میں تھے کہ اتنے میں اچانک یوں ہوا کہ جو ان کی جو بہن ہے سلمیٰ صاحبہ، جن کے اکثر ولاگز میں نے دیکھے تھے، ان کی اچانک ایک ویڈیو آئی اور جس میں وہ بہت غمزدہ تھیں، اور انہوں نے بہت عجیب سی بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو ستارہ صاحبہ 2 مہینے ان کے یہاں رہ کر گئی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کی مطلب ان کے شوہر کے ساتھ ان کے غلط قسم کے تعلقات تھے، اور اس کا جو ہے ان کے پاس ثبوت بھی ہے۔ تو یہ سب انہوں نے ویڈیو میں کہا، جو سب نے دیکھا، تو وہ ان کی جو سلمیٰ صاحبہ کی جو ویڈیو تھی وہ مجھے بھی بری لگی، اور مجھے لگا کہ ان کو بلا وجہ شک و شبہ ہو گیا ہے اور یہ بلا وجہ الزام لگا رہی ہیں۔ اور اسی اسنا میں جلد یہ واقعات مطلب رونما ہو رہے تھے، تو اسی دوران ایک واقعہ یہ رونما ہوا کہ ان کے جو سلمیٰ صاحبہ جو ان کی بہن ہے، ان کے شوہر کو ڈومیسٹک وائلنس پہ، یعنی کہ سلمیٰ صاحبہ کو مارنے کے حوالے سے ان پر پولیس کیس ہوا،
पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई और यहाँ पर इस तरह के लॉज जो हैं वो बहुत सख्त हैं। तो फिर मैंने वहाँ पर जांच पड़ताल की और वहाँ पर मैंने पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका क्या ख्याल है, जो इनकी मार कुटाई की जो वजह ये बता रहे हैं वो बहुत अजीब सी वजह है और पाकिस्तानी ख़वातीन तो ऐसी होती नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तानी ख़वातीन ऐसी नहीं होती हैं और हो सकता है ये जो सलमा साहिबा हैं इनको शक हो गया है। तो कहने के कि लेकिन उस पर इतनी ज़बरदस्त बड़ी मार कुटाई और तलाक और ये सारी चीज़ें इनके मामलात हो रहे हैं और इस तरह के मामलात में अमूमन यही होता है कि जो पहले सज़ा मिलती है मर्द को और फिर उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और अथॉरिटीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें वो जो भी तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस तरीक़ेकार में जो सबूत और शवाहिद मुझे भी दिखाए गए, क्योंकि मैं एक ऑथराइज़ सऊदी मीडिया जर्नलिस्ट हूँ और ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। तो मुझे जो सितारा साहिबा ने जो असगर साहब को मैसेजेस भेजे गए थे वो इनकी अपनी एक सराइकी ज़बान ये बोलते हैं, उसमें कुछ रोमन इनके मैसेजेस थे, लेकिन जो साफ़ और वाज़ेह चीज़ ये थी उसमें इन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह भी भेजी हुई थी जिनमें से कुछ वीडियोस मंजर आम पे आ भी चुकी हैं, लीक हो चुकी हैं, वो भी बहुत मुनासिब नहीं है। और लेकिन और भी नामुनासिब वीडियोस थी जो उन्होंने अपने बहनोई को भेजी हुई थी और वो बहनोई तो क्या किसी को भी इस तरह की वीडियोस नहीं भेजी जा सकती और पहले इस तरह की तस्वीरें और वीडियोस तो खिंचवाई नहीं जा सकती। मेरे ख़्याल में अच्छे घराने की ख़वातीन या जो अच्छी इंडस्ट्री से होती हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं खिंचवाती हैं अपने लिए, वो सब उन्होंने भेजी हुई थी और एक बाकायदा एक इस तरह की एक मुसलसल एक चैट थी जिससे अंदाज़ा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस फिर मेरा दिल उससे बड़ा ख़राब हुआ और मैंने जो है वो फ़ाइल भी बंद कर दी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। मेरा तो उसमें उस फ़ाइल या उस प्रोजेक्ट में कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन मैंने उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना मुनासिब समझा क्योंकि मैं ही वो थी जिसने एक जहन साजी की थी सितारा यासीन साहिबा के लिए। बहुत सारे दिल मैंने नरम किए थे सितारा यासीन साहिबा के लिए। अगर मैं इन्फ्लुएंस करती हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं हक़ाइक़ सामने लाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कहीं पर बम धमाका होता है तो कहीं पर 80 लोग जो हैं उनकी मौत वाक़या हुई होती है तो वो अपडेट होती है, फिर 100 लोग हो जाते हैं, 110 लोग हो जाते हैं, तो हम अपडेट करते हैं। तो वही चीज़ थी कि मैंने वो जो प्रूफ देखे उसके बाद मैंने लोगों को अपडेट किया और उसी असना में, या हो सकता है कि असगर साहिबा को अंदाज़ा हुआ हो कि कुछ डाटा वगैरह उनका कहीं पर देखा गया है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मुझसे रब्ता किया असगर साहब ने खुद, और उन्होंने मुझसे उसी दौरान जो है इस बात का उन्होंने कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि ये बात सच है। और वो जो चैट्स जो थी जो सलमा साहिबा ने दिखाई थी उसमें उन चैट्स में ये लिखा था कि कुरान उठा लो, मुकर जाओ। वो चैट लीक हुई हैं और सब सलमा साहिबा ने प्रेजेंट की हैं। यहाँ पर जो लोग सुन रहे होंगे इस मामले में उनको पता होगा, उन चैट्स में ये लिखा था कि सितारा साहिबा असगर साहब को कह रही थी कि कुरान उठा लो, मुकर जाओ कि हम कभी मिले थे, और असगर साहब उन चैट्स में कुरान उठाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। मैंने उससे पहले की भी मुसलसल चैट्स मैंने देखी हैं और उसके बाद की भी देखी हैं। तो वो एक पूरा बातों का तसलसल था जिनमें से कुछ चैट सलमा साहिबा ने दिखाई थी, पेश की थी। तो असगर साहब ने कहा कि हाँ वो चैट्स ठीक थी। तो मैंने असगर साहब से कहा कि आप जाइए, अपनी जो आपकी बीवी हैं उनसे माफ़ी मांगिए, मक्के जाइए, दोबारा से तजदीद वफ़ा करें। और उनको मैंने समझाया और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा भी कि जी हाँ, मैं अपने ताल्लुकात अपनी बीवी से बेहतर करूँगा। और उसके बाद एक हफ़्ता गुज़र गया। इस दौरान जो मुझे पता चला वो ये था कि असगर साहब और सलमा साहिबा की लगातार लड़ाइयाँ होती जा रही थी। इसकी वजह ये थी कि सितारा साहिबा असगर साहब से लिंक्ड थी, कनेक्टेड थी, और वो सलमा और असगर साहब का पैचअप होने नहीं दे रही थी। और सलमा साहिबा प्रेग्नेंट थी। मुझे लगा कि उनकी जान भी ख़तरे में है क्योंकि कुछ इस तरह का वाक़या था कि वो छुरी लेकर दौड़े थे इससे पहले भी। और जिस तरह से जो मुझे पता चला था कि जो दोबारा तरीक़ाकार था असगर साहब की और उनकी आपस में गर्मा गर्मी का, तो मुझे लगा कि फिर मुझे सामने आके सलमा साहिबा की सपोर्ट जो है वो उसका इजहार करना चाहिए ताकि वो सेफ हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर जिन यहाँ पर ख़वातीन हैं बहुत सारी जो अपने मोबाइल में मेरा नाम रखती हैं अपने शौहरों को सिर्फ कहने के लिए कि देखो हमारे पास समीर अजीज़ का नंबर है, कुछ किया तो हम उसको फ़ोन करेंगे। और मैं अपने लिए एजाज़ ही लेती हूँ कि
ایک 999 ہوتی ہے, پولیس کو بلایا جاتا ہے, تو ایک شاید میرا نمبر دکھایا جاتا ہے, اور کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی ان خواتین کے دماغوں میں, لیکن اردو کمیونٹی کی خواتین ایسی ہوتی ہیں. تو پھر میں نے ویڈیو بنائی, اور میں نے اصغر صاحب نے ایک بات سلمیٰ صاحبہ سے کی تھی کہ میں نے سمیرہ کے سامنے جرم قبول کیا ہے, اس کو کہو کہ پروف کر کے دکھائے, اور کر کے دکھائے وہ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے. تو پھر میں نے نیکسٹ ڈے جو ہے, جو میری ان کی اصغر صاحب کی بات چیت ہوئی تھی, میں نے وہ ریلیز کر دی, اور وہ پھر میرے یوٹیوب چینل پہ ابھی بھی موجود ہے. اور اس کے بعد انہوں نے میری دوبارہ اصغر صاحب نے جب مجھ سے بات کی, انہوں نے مجھے کال کیا, اور اس کے بعد تو مجھ سے لڑے بھی. انہوں نے کہا آپ نے میری چیٹ کیوں لیک کی؟ میں نے کہا میں نے آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا, مگر آپ اسٹل سلمیٰ صاحبہ کو مار رہے تھے, آپ اسٹل ان کے ساتھ جو ہے ان کو دھمکیاں دے رہے تھے, تو مجھے ڈر تھا, میں نے کر دی. اور آپ ایک جرنلسٹ کو یہ سب کچھ بتا رہے تھے. جب آپ جرنلسٹ کو کوئی مٹیریل دیتے ہیں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, تو پھر وہ میرا مٹیریل ہے. جب اگر مجھے لگے گا کہ مجھے اس کو ایکسپوز کرنا ہے, تو میں اس کو ایکسپوز کروں گی. تو یہ ساری چیزیں رہیں. اور اس کے بعد سلمیٰ صاحبہ سے میں نے کچھ بات چیت کی. سلمیٰ صاحبہ بالکل طلاق لینے پر آمادہ تھیں. پولیس والے اصغر صاحب کو بہت سخت سزا دینے پر آمادہ تھے, لیکن میں دماغ سے سوچنے والی خاتون ہوں, میں ظاہر ہے فیلڈ کی بندی ہوں, بزنس وومن ہوں. تو میں نے سلمیٰ صاحبہ کو یہی بات سمجھائی کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے, پلان بی کیا ہے, اصغر صاحب کے بغیر زندگی گزارنے کا آپ کے پاس کیا پلان ہے, کیونکہ وہ پریگننٹ بھی تھی ابھی. انشاءاللہ بزن اللہ خیر خیریت سے اللہ ان کو ایک بہت ہی اچھی اولاد نریدہ دے, آمین. تو وہ ان کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں تھا. وہ صرف ایک دکھی عورت تھیں, وہ ایک مظلوم عورت تھیں, اور ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور کچھ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. بزی تھی, جاب بھی کرتی ہیں سالون میں وہ. تو یہ تھا کہ وہ جو ان کے 5 جو بچے تھے, وہ سیلون والے تو بچوں کی ظاہر فیملی فیس ہوتی ہے, سیلون والے نہیں وہ کرتے. اصغر صاحب کو جیل ہوتی کیونکہ کیس پولیس تک تھا. آگے جا کے نیکسٹ لیول پہ کیس جو ہے وہ جج کے پاس جاتا, اس کے بعد سزا ہوتی اصغر صاحب کو, اور بچوں سمیت پھر ان کو پاکستان بھیجا جاتا. سلمیٰ صاحبہ سیلون کے اقامے پر ہیں, تو پھر وہ ان کو بھی جانا پڑتا کیونکہ بچوں کو تو انہیں کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو میں نے ان سے کہا اس کا مطلب ہے آپ کا پورا جو گھرانہ ہے نا وہ خراب ہو جانا تھا, آپ لوگ یہاں پہ اچھے رہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے ان کو سمجھائیں. پلس بچوں کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور پلس میں نے سلمیٰ صاحبہ سے ایک بات کی کہ ایک انسان ہوتا ہے جو قرآن اٹھانے کو آمادہ نہ ہو, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹا قرآن ہوگا. تو اس کا مطلب ہے خوف باقی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے مجھ سے کہ مجھ سے پہلی دفعہ زندگی میں 18 سال بعد ہوئی ہے, پہلی اور آخری غلطی ہے. تو جب پہلی دفعہ غلطی کی تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور جن لوگوں میں خوف خدا ہوتا ہے, ایسی غلطیاں کرنے کے بعد وہ سب سے بہترین شوہر ثابت ہوتے ہیں. یہ میرا مشاہدہ ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ میں ابھی بھی ستارہ یاسین سے ملی ہوئی ہوں, اور میں جو ہوں کیس آگے بڑھانے نہیں دینا چاہ رہی ہوں, اور میں ان کا کیس سلمیٰ صاحبہ نے جو اصغر صاحب کے خلاف کیا ہے, مطلب کہ میری جو مخلصی جو سلمیٰ صاحبہ کی طرف چلی گئی تھی وہ سب چیزیں دیکھ کر, تو جو میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی تھی تو اس پر بھی لوگوں کو شک تھا. تو میں بڑے عجیب سے مراحل میں تھی, اور میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میں نے کون سا کانفیڈینشیل ڈاٹا دیکھ لیا ہے. میں مطلب یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی اصغر صاحب کو کہ میں آپ پر کیس نہیں کروانے دینا چاہتی کیونکہ سلمیٰ کو آپ کی ضرورت ہے. تو اصغر صاحب اس وقت اور شیر بن جاتے, اور اصغر صاحب پھر سلمیٰ پر سختیاں کرتے, کیونکہ ستارہ ان کے ساتھ روزانہ کے لحاظ سے تھی, موجود تھی. اور ان کا واٹس ایپ گروپ بھی تھا, جو کہ اب اصغر صاحب نے سب کچھ خود ہی بتایا ہے لائیوز میں آ کر, کہ باقاعدہ ایک گروپ تھا جس میں سلمیٰ صاحبہ کے خلاف باقاعدہ پلاننگ ہوتی تھی, اور اصغر صاحب, ستارہ اور بہت ساری ان کی جو سپورٹرز ہیں ان سے ملے ہوئے ہوتے تھے. ستارہ صاحبہ کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس فالوورز بہت زیادہ تھے, تو جو لوگ ہیں ان کو سبسکرائبرز چاہیے ہوتے ہیں, تو سبسکرائبرز کے جو بھوکے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے, کیونکہ ان کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ کام کرتا تھا. جو لوگ سلمیٰ صاحبہ کی طرف ہوئے وہ لوگ تھے جو مخلص تھے, جن کو سبسکرائبرز وغیرہ سے زیادہ اپنا دین ایمان زیادہ مطلب زیادہ پکا ہے. بیا علی صاحبہ ہوں گی, وہ اس پروجیکٹ میں, ستارہ یاسین پروجیکٹ میں ہماری لیڈر ہیں, اس پروجیکٹ میں لیڈ کر رہی ہیں, سب کو منظم کر کے رکھنا. جی اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, بلکہ وہ شجاعت بھائی نے ایکسپلین کر دیا اور ناصر بھائی نے, کہ آپ نے ستارہ یاسین جو ہے ان کی
پہلے آپ ان کو حمایت کر رہی تھی ان کی، دین پھر آپ نے سلمہ کو کرنا شروع کر دیا، اور اس کی ریزن آپ نے بتا دی، جو کہ انتہائی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ویورز اور اپنے سبسکرائبر اور ان چیزوں کو، میڈیا فیم کو یا ان چیزوں کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے، اور بالکل یہی ہونا چاہیے، اور بالکل ہم سب آپ کو اس حوالے سے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے، اور عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن آپ کو اپنے ضمیر کا جو ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو یہ ایک بار آپ پھر اس میں ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے کیوں اس کو سلمہ یاسین، ستارہ یاسین کو کیا اور سلمہ یاسین کی حمایت میں آگے۔ جی میں صرف سچ کا ساتھ دے رہی تھی، اور دوسرا جو یہاں پر انویسٹیگیٹو پولیس وغیرہ ہوتی ہے وہ سلمہ اردو کمیونٹی کی ہے، تو تم تو وہ کیوں ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہو؟ ان کا ساتھ دو، یہ اکیلی خاتون ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ جو ہے ان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو خود یہاں کے جو قانونی حلقے ہیں انہوں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ آپ سلمہ صاحبہ کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ یہاں پر مہمان ہیں ہماری۔ تو ایک وہ وجہ بھی تھی، لیکن میرا خود سے دل نہیں، کیونکہ جب میں نے کسی کو غلط فہمی میں، یا جو اس وقت میرے پاس شواہد تھے، تو میں نے ستارہ صاحبہ کی طرف لوگوں کا ذہن اگر کچھ ذہن سازی کی ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں کم از کم اپنی خبر کو اب دوبارہ اپڈیٹ تو کروں یا درست کروں۔ تو میں نے وہ کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اپریشیٹ کیا، خاص طور پہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں کئی سالوں سے، 22 سال سے جانتے ہیں، تو ان سب نے اپریشیٹ کیا، اور وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایسی ہی ہوں، جو سچ ہے اسی کا ساتھ دیتی ہوں۔ اس فیلڈ میں 22 سال پہلے اس فیلڈ میں جب عورتیں ہوتی ہی نہیں تھیں، اس مشکل ترین مردوں کی فیلڈ میں آپ کام کر رہی ہیں، سعودی عربیہ جیسے ملک میں۔ اب تو ہمارے پاس ویژن 2030 ہے، اب تو زندگی بہت کشادہ ہے، لیکن اس وقت نہیں تھی۔ تو اس زمانے سے جب آپ کام کر رہی ہو تو آپ کو اپنا کام آتا ہے، آپ کے تجربے، آپ کے لنکس ہو جاتے ہیں، آپ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ستارہ صاحبہ کی جو آڈینس تھی ان میں کچھ خواتین، کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر، اور میرے خیال میں ساری خواتین ایسی تھیں جو کہ گھریلو خواتین ہیں اور وہ معصوم ہیں، ان کا اتنا بڑا ایکسپوجر نہیں ہے۔ دوسری طرح کی وہ خواتین تھیں جو شاید بہت زیادہ جو ہیں وہ آزادی پسند ہیں یا فیمنسٹ ہیں، کچھ ایسی بھی تھیں جو ضدی اور انا پرست خواتین تھیں کہ نہیں، جب ہم نے اتنا عرصہ اس بندی کی حمایت میں گزارا ہے تو ہم ہی اپنے منہ سے یہ بات کیسے کہیں گے۔ تو یہ الگ الگ لوگوں کے ریزنز تھے، اور جو یوٹیوبرز ان کا ساتھ دے رہے تھے تو وہ سبسکرائبرز کی بھوکے تھے، اور وہ اب آیا ہو گیا کہ وہ ابھی بھی ان سے چمٹے ہوئے ہیں، جبکہ ابھی انہوں نے کہہ دیا ہے ستارہ یاسین صاحبہ نے، ان کے شوہر نے، کہ بھائی ہماری جان چھوڑ دو، یہ ہیش ٹیگ ہٹاؤ، اور وہ ان کی جان چھوڑنے کو راضی نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کو ویوز ملتے ہیں۔ تو ناصر صاحب جیسے لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ادھر تو سلمہ صاحبہ کی طرف کوئی حمایت نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ سچی ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے سچ کا ساتھ دیا۔ سبسکرائبرز آتے ہیں نہ آتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور لیکن بعد میں معاملہ خراب جب ہوا کہ جب ستارہ یاسین صاحبہ نے کچھ ایسے لوگ ہمارے پیچھے لگا دیے جو کہ بہت غیر معزز زبان بول رہے تھے، وہ ہم لوگوں پر تہمتیں لگا رہے تھے، نہ صرف تہمتیں لگا رہے تھے بلکہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے، الزامات لگاتے تھے، ٹویسٹ کر کے باتیں کرتے تھے، جو بات ہم نے کبھی بھی نہیں کہی وہ بات بھی کہتے تھے، اور وہ یہ ایسا اب تک کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے حدیں پار کر دی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ مجھے قانونی ایکشن لینا پڑا۔